کچھ کہانیاں ہم بچپن میں سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہ سب خیالات کی پرچھائیاں ہیں، لیکن جب ان خیالات کی جڑیں سائنس، ہسٹری یا خفیہ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ جڑی ہوں تو ان کے سچے ہونے کا امکان ہمیں اندر سے ہلا دیتا ہے۔ آج آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں ایسی بہت سی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں جان بوجھ کر آپ سے چھپایا جاتا ہے، کیونکہ اگر عوام ان کے بارے میں جان لے تو شاید خوف اتنا پھیل جائے کہ پورا سسٹم ہی بکھر جائے۔ انہی میں سے ایک حقیقت کا نام ہے زومبیز، یعنی کہ وہ مردہ جسم جو مرنے کے بعد حرکت کرتے ہیں، جو نہ سوچتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف ایک ہے کہ زندہ انسانوں کا شکار۔ اکثر فلموں میں ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ آدھا کھلے ہوئے منہ، بے رنگ آنکھیں، خستال جسم اور عجیب و غریب حرکات۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ فلمیں کیا دکھاتی ہیں، سوال یہ ہے کہ فلمیں ایسا کیوں دکھاتی ہیں؟ کیا یہ سب امیجنیشنل کریکٹر ہیں یا پھر ان کے پیچھے کچھ ایسا سچ چھپا ہے جو ہم سے چھپایا جاتا ہے؟ زومبیز کا کنسیپٹ سب سے پہلے سامنے آیا 17ویں صدی کے دوران، جب ہیتی کے غلاموں کی کہانی منظر عام کے اوپر آئی۔ وہاں کا ایک کالا جادو ویڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ویڈو کے ماننے والے مخصوص جڑی بوٹیوں، پاؤڈر اور جادوئی منتر سے انسان کو اس قدر متاثر کرتے تھے کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا، اپنی مرضی سے محروم ہو جاتا اور کسی کے کنٹرول میں آ کر ایسے کرنے لگتا جیسا کہ وہ مر چکا ہو لیکن اس کا زندہ جسم ہو۔ وہ کھیتوں میں غلامی کرتا، حکم مانتا اور کسی اعتراض کے بغیر زندگی گزارتا، گویا کہ وہ ایک زومبی ہو۔ یہ باتیں محض افسانہ لگتے ہیں، لیکن 1980 کی دہائی میں ایک سائنسی تحقیق نے سب کو چکا کر رکھ دیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک بیالوجسٹ ویڈ ڈیوس نے ہیتی کا دورہ کیا اور وارڈرو زومبیز کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں سے ایک زہریلا کیمیکل حاصل کیا جس کا نام تھا ٹیٹرا اوڈوٹاکسن۔ یہ وہی زہر ہے جو پر فش نامی مچھلی میں پایا جاتا اور یہ انسان کے آرگن کو اس قدر متاثر کر دیتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان مر چکا ہے لیکن اندر سے زندہ ہو۔ ڈاکٹر بھی اکثر ایسے مریض کو مردہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان مرنے کے بعد واپس زندہ محسوس ہو اور اس کی حرکتیں کسی اور کے قابو میں ہوں تو کیا وہ زومبی نہیں کہلائے گا؟ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے زومبیز کے کنسیپٹ کو اور گہرائی سے جانچنا شروع کیا۔ کئی سائنسدانوں نے مانا کہ زومبیز کا حقیقی وجود ممکن ہے اگر مخصوص حالات پیدا ہو جائیں، جیسا کہ اگر کوئی وائرس انسان کے برین کو اس قدر متاثر کر دے کہ انسان اپنی سوچ کھو بیٹھے، صرف فوڈ کے پیچھے بھاگے اور وہ فوڈ ہو انسانی گوشت، تو کیا وہ وائرس زومبی وائرس نہیں کہلائے گا؟ یہاں پر آتا ہے ریبیز وائرس، یعنی کہ کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا وائرس۔ اگر یہ وائرس انسان کو متاثر کر دے تو یہاں پر انسان عجیب و غریب علامات شو کرتا ہے، جیسے کہ شدید غصہ، پانی سے ڈر، آوازیں نکالنا اور کبھی کبھار کاٹنے کی کوشش۔ اب ذرا امیجن کریں اگر یہی وائرس تھوڑا سا میوٹیشن کر لے اور اسے ہوا کے ذریعے یا کاٹنے سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی صلاحیت مل جائے تو کیا وہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ نہ بن جائے؟ اب آتے ہیں ایک اور فنگس کی طرف، ایک ایسا فنگس جو چونٹیوں کے برین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ چونٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اسے اپنی موت کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر اس کے جسم سے ایک نیا فنگس پیدا ہوتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر بھی ثابت شدہ فنگس ہے جو برین کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیتا ہے۔ اگر قدرت میں ایک فنگس چونٹی کو زومبی بنا سکتے تو کیا انسان کو نہیں؟ یہی بات ہالی ووڈ فلموں میں بار بار دہرائی جاتی ہے، جیسے کہ ورلڈ وار زومبیز ہو یا پھر لاسٹ آف اس میں فنگس وائرس کی مدد سے انسان کو زومبی بنایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف فلمیں ہیں، لیکن دراصل یہ فلمیں ایک طرح کا ٹریلر ہیں، ایک ذہنی تیاری تاکہ اگر کل کچھ ایسا ہو جائے تو لوگ فوراً خوف زدہ نہ ہوں بلکہ کہیں کہ ہم نے تو انہیں پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ سائنسدانوں نے کئی بار دنیا بھر میں موجود ان وائرسز، فنگس اور ڈیزیز کی فہرست شائع کی جو ممکنہ طور پر زومبیز لائق صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ CDC، WHO اور دیگر انسٹیٹیوٹ نے زومبیز پریکاشن تک جاری کی ہیں جن میں درج تھا کہ اگر کبھی کبھار ایسی وبا پھوٹ پڑے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایک اور چکا دینے والے پہلو کی طرف۔ امریکہ کی فوج اور خفیہ انسٹیٹیوٹ پینٹاگون کی لیک شدہ دستاویزات کے مطابق 2011 میں کنوب 8888 نامی ایک دستاویز منظر عام پر آئی جس کا عنوان تھا کاؤنٹر زومبی ڈومیننس۔ اس میں مکمل پلاننگ دی گئی تھی کہ اگر دنیا میں کبھی زومبی حملہ ہو جائے تو فوج کیسے رد عمل کرے گی، کون سے علاقے بند کیے جائیں گے، کتنی فورسز درکار ہوں گی اور عوام کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے گا۔ کیا یہ مذاق تھا؟ نہیں، یہ ایک سرکاری اور تسلیم شدہ پلاننگ تھی۔ دوسری طرف کئی سائنسیفک ایکسپیریمنٹ بھی کیے جا چکے ہیں جن میں مردہ جسم کے اوپر الیکٹریکل ویو کو چھوڑ کر ان کے مسل کو حرکت دی گئی تھی۔ کچھ ایکسپیریمنٹ میں ہارٹ دوبارہ دھڑکنے لگا تھا تو کچھ میں آنکھیں کھل گئی تھی۔ سادہ لفظوں میں سائنس اب موت کو چیلنج کر لیا۔ اگر کل کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جو انسان کے برین کو دوبارہ چالو کر سکے لیکن ایموشن کے بغیر صرف حرکت اور حکم کی بنیاد پر، تو وہ انسان زندہ تو ہوگا مگر ایک زومبی۔ ایسی کمپنیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو انجینئرنگ اور نیورون ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ ایک ایسے دور کی بنیاد رکھ رہی ہیں جہاں انسان کو مشینوں سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اگر کل کوئی وائرس، فنگس یا نیورون کنٹرول تکنیک
ٹیکنیک ہاتھ سے نکل جائے تو انسان اپنی مرضی کھو بیٹھے گا، وہ صرف حکم مانے گا، بالکل ایک زومبی کی طرح۔ بات کرتے ہیں ان خفیہ لیبارٹری کی جو دنیا کے دور دراز علاقوں میں قائم ہے، جہاں انسانوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ کئی رپورٹس کے مطابق ان ایکسپیریمنٹ میں کچھ انسانوں نے ایسی علامات شو کی ہیں جو مکمل طور پر زومبیز جیسی تھی، جیسے کہ بے جان آنکھیں، عجیب آوازیں نکالنا، اپنی جلد کو نوچنا اور دوسروں کے اوپر حملہ کرنا۔ کئی گواہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے افغانستان، افریقہ یا دیگر جنگ زدہ علاقوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ان باتوں کو اکثر لوگوں نے افسانہ یا وہم کہہ کر رد کر دیا ہے، مگر جو لوگ خود ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کتنی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک سوال بچتا ہے جو شاید پھر ایک وارننگ، یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ اس کے پردوں کے پیچھے بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ زومبیز شاید ایک خیالی کردار ہو یا شاید وہ آنے والے کل کی ایک تلخ حقیقت، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہسٹری نے ہمیں یہ ضرور سکھایا کہ جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زومبیز آج کی ایک کہانی ہو، لیکن کل کو یہ ہمارے ارد گرد موجود حقیقت بن جائے، اور جب وہ دن آئے گا تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم آگے بھی آپ کے لیے ایسے سنسنی خیز، سچ اور سیکریٹ سے بھرپور ویڈیو لاتے رہیں گے۔ میں ہوں جال ایڈٹ اور ہم دوبارہ ملیں گے ایک ایسی سٹوری میں جو شاید آپ کو رات کو سونے نہ دے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ارد گرد کے خاموش چہروں کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ زومبیز کبھی دستک دے کر نہیں آتے بلکہ وہ بنا بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔